قدیم فلاسفہ اس بات کی رائے رکھتے تھے آسمان ایک ٹھوس باڈی کا نام ہے، اس میں خلق اور التیام یعنی پھاڑنا اور پھر اس کو جوڑنا یہ کسی بھی ممکن ہے، نہ کوئی پھاڑ سکتا ہے نہ جوڑ سکتا ہے نہ کوئی پرے جا سکتا ہے۔ ایک تو قدما کی جو رائے تھی کہ تمہاری یہ سرکہ نہ پھاڑ سکتا ہے نہ جوڑ سکتا ہے، یہ جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے اندر فلسفی میں استاد تھے یونانی، وہ کہتے تھے ہماری تحقیق ہے نہ آسمان کوئی پھاڑ سکتا ہے نہ کوئی پرے جا سکتا ہے نہ آسمانوں کو چھوڑ سکتا ہے، کہ آج تک آسمان پر نبوت کا دائرہ پھیلانے والا کوئی نبی رسول آیا ہی نہیں۔ میں پہلا رسول ہوں جو آسمانوں کا بھی رسول ہوں، اور وہ کیا رسول ہوا جو اس جب اس علاقے کا دورہ ہی نہ کر سکے جس طرح کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان پر جانے لگا ہوں، تم کہتے ہو کہ آسمان پر جایا نہیں جا سکتا، کہ مسلم کم ہوئی جدت پیار بچے ہے، کم ہی مسلم پیار بچے ہے، ہمیں بہت ظاہر کرے۔ میں آسمانوں کا بھی نبی ہوں زمینوں کا بھی نبی ہوں، اگر آسمانوں والوں پر میری برتری ثابت نہ ہو سکے تو پھر میں آسمانیوں کا کسے نبی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے زمین والوں پر ایک امر واضح کرنا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے معراج کے 3 حصے ہوئے نا، ایک مسجد حرام سے لے کر ایک مسجد اقصی تک، دوسرا مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، تیسرا سدرۃ المنتہا سے لے کر کے لا انتہا تک۔ یہ جو پہلا حصہ بیان کیا اس کا نام ہے اسراء، دوسرے کا نام ہے معراج، تیسرے کا نام ہے اعراج۔ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ بشریت کی معراج ہے۔ کہا میں تم مجھے اپنے جیسا بشر سمجھتے ہو، جیسا کا لفظ استعمال کریں کی مانند کی مثل، حقیقت جانے تو یہ کہنا چاہیے، اس کی حقیقت ہی نہ جانے کہنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے جیسا بشر، جیسا تو بعد میں کہے گا، بشر پہلے کہے گا، اگر اس کو بشریت کی حقیقت پتہ چل سکتی ہے تو پھر مثل بن جائے گا۔ اگر سب امت کا جو سپیریئر آدمی ہے اس کا نام ابوبکر صدیق ہے جمہور اہل سنت کے مطابق، تو اس کو سرکار فرمائیں کہ یا ابا بکر لم یفنی حقیقت میری حقیقت تو ہے، پیغمبر نہیں سمجھ سکے، فرشتہ نہیں سمجھ سکے، جس کی حقیقت اکبر سے دریافت نہیں ہو سکی وہ مولویوں کو کس سے پتہ چلتی ہے؟ کیا بشریت کی معراج تھی؟ کہ اپنی بشریت کو میرے ساتھ کی بشریت سمجھتے ہو، ایمان سمجھتے ہو؟ تو یہ جا رہے ہیں ساتھی، سبحان اللہ۔ اگر اپنی بشریت کو میرے بھائیوں کی بشریت سمجھتے ہو، میری مثل بشریت سمجھتے ہو، تو میں تو آگے جانے لگا ہوں۔ اب جو میرے ساتھ بڑے پرواز کو کھولے وہ اپنی بشریت کو میری مانند کہے تو بجا بات ہوگی۔ اگر اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، آگے پرواز کر نہیں سکتا، تو پھر تم بھی تمہاری بشریت میں یہ رہی اور میں یہ جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا نبی تو آگے گئے نا، کہا نبیوں کو اپنے جیسا کہنے کا چسکا نہیں، یہ تم نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اس موقع پر علامہ بدر الدین زرکشی نے القرآن فی علوم القرآن، یہ اصول تفسیر کی کتاب ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، جب اصول تفسیر کو چیک کرو تو پتہ چلا تفسیر پڑھی گئی، ترجمے کا نام تفسیر نہیں ہے، وہ اور ہے، اس کو کوئی قانون ہے جس کا نام ہے اصول تفسیر۔ یہ اصول تفسیر کے چیپٹر ہے۔ یہ جاننا کہ یہ آیت زمین پر نازل ہوئی ہے، آسمان پر نازل ہوئی ہے، پانی کے اندر نازل ہوئی ہے، خشکی پر نازل ہوئی ہے۔ اب یہ کوشچن ہے وہ آیت بتاؤ جس زمین پر اتری ہے نہ آسمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کی تحقیق کرتے وقت حضرت اللہ کشی فرماتے ہیں جو سرکار دو عالم صاحب نے اپنے پرے پرواز کو کھولا آسمانوں کی طرف جانے کے لیے۔ سرکار کا ٹکڑا سرکار کے غلام مبارک کا پرے پرواز ہے، اڑنا چاہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دادا عامر کہنے کے لیے جب فضا میں پہنچے، فَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
الرحمن آلهة يعبدون. سبحان اللہ. تو میرے مصطفیٰ پوچھ رسولوں سے، پوچھ کون سکتا ہے جو انچارج ہو؟ کوشچن کون کر سکتا ہے؟ فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. سبحان اللہ. جو آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے تو پوچھ. خدا کریم تو کیوں نہ پوچھے کہ نشان کے لائق ہے؟ کہا کہ میں میرے پوچھنا تیرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان سے تو پوچھ، ان کا کوئی انچارج ہے. سبحان اللہ. یہ کب پوچھا گیا؟ جب زمین انہوں نے چھوڑی، آسمان پر بھی پہنچ گئے، فضا میں ہے. آپ کہتا ہے اسی کے ساتھ ہول کر فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. آپ انبیاء و مرسل کی فضا میں ہیں. کیا وہ خوبصورت موقع کے گواہ ہوں گے؟ 1,34,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسل اور فضا میں ایک اسٹیشن قائم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فَاسْأَلْ. کیا خوبصورت دربار ہے اور کیا خوبصورت سوال ہے. پوچھ ان رسولوں سے، ہم نے اللہ کے بغیر اور کوئی معبود بنایا جس کی پوجا کی جائے؟ یہ تو 1,24,000 سے کم و بیش سبھی انبیاء و مرسلین کا متفقہ نعرہ ہے کہ خدا کے بغیر کوئی اور قابل ایمان نہیں. یہ سوال. تو اب وہ جو اپنے جیسا کہنے کا چسکا وہ نبیوں کو نہیں ہے، وہ مولوی جو ہے. اگر یہ حق کلمہ ہوتا تو پھر نبی کہتے ہیں. حضرت مولانا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اچانک سرکار کو دیکھ لے، خواہ اس کی زبان پر آ جائے گا لم ارا قبلہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے سرکار کی مثل نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ پیچھے کبھی دیکھا ہے. اگر مثل مصطفیٰ ہوتی تو پھر مولا مرتضیٰ کو پتا جو اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے، بچپن سرکار کی گود میں گزرا ہے، ان کو پتا ہوتا. اب جس وقت یہاں سے آگے پرواز کی تو سرکار کی معراج نے یہ بات فیصلہ کر دی کہ اگر انسانوں میں کوئی میری مثل ہوتا تو اس سے آگے انبیاء آگے گئے ہیں، یہ بات ان سے جا کے آگے گئے. کوئی پہلے آسمان پر رہ گیا، کوئی دوسرے پر رہ گیا، کوئی تیسرے پر رہ گیا، کوئی چوتھے. راستے کے راہی راستے پہ رہ گئے. جبریل امین نے یہ جو کر ڈالی ضرورت کے مطابق چلے گئے. یہ سرکار کی جو محمدیت کی اور سرکار کی نورانیت کی معراج ہے. پہلی بشریت کی معراج ہے، یہ نورانیت کی ہے. یہ نور ہونے کے ناطے سے یہ سفر طے کیا. نوریوں کی دنیا میں نوری ساتھ ہے، براتی نوری ہے، دنیا نور کی ہے. اور سرکاری بہت کرتا ہوں جس براق پر سوال ہے وہ براق نوری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورا ماحول نور کا ہے، پورا سیٹی براق نور کا، جبریل نور کا، میکائیل نور کا، اسرافیل نور کا. اسرائیل انہوں نے بندے بارے لگا تو جب اختلاف آتے ہیں میں لوڑ ہی نہیں بیٹھا. ادھر جناب وقت موت ادھر رسول سے مارتا کون؟ پر جو ایک وقت میں کروڑوں انسان کو مار لیتا ہے وہ ایسا موقع ادھر بھی موجود ہو تو مارنے کا کام بھی کرنے کا. اب نوریوں کی دنیا سے گزرے جا رہے ہیں. اب یہ سرکار کی نورانیت کی معراج ہے. اب سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے سرکار نے نوریوں کو چیلنج کیا. اور نوریوں اگر نور ہونے کی وجہ سے مثل مصطفیٰ اپنے آپ کو سمجھتے ہو تم تو بشریت کو سرکار کی مماثلت کے لیے کافی نہیں سمجھتے اور کافی سمجھتے ہو. گھر والے تو نور ہونے کو بھی مماثلت کے لیے کافی نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، نواسہ رسول حضور مفکر اسلام. یہ بشریت کو مماثلت کے لیے، مثل ہونے کے لیے، سملیرٹی کے لیے، ایکویلٹی کے لیے کافی سمجھتے ہیں. لیکن گھر والے تو نور ہونے کو مماثلت کے لیے کافی نہیں سمجھتے.